بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑی مورتی کو وسیلہ بناؤ یا مزار کے اندر بزرگ کے مردہ جسم کو وسیلہ بناؤ، دونوں صورتوں میں شرک ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دوستو، میں ایک ایسے خاندان کو جانتی ہوں جو عیسائی ہے، لیکن ان کے گھر کا تمام ماحول اسلامی ہے اور وہ خود پردے کی بہت پابند ہے۔ جب میں نے اس سے اسلامی طرز عمل پر بات کی تو اس نے جواب دیا، مجھے اسلام ذاتی طور پر بہت پسند ہے اور میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے۔ اچھا مذہب ہے، اس کی کتاب قرآن، جس میں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن پھر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتی ہوں کہ مسلمانوں میں مزاروں کی صورت میں شرک پایا جاتا ہے، جبکہ ان کی کتاب قرآن میں کہیں بھی وسیلہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو مجھے جب پکارتا ہے تو میں تیری پکار سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد بھی مسلمان اللہ کو چھوڑ کر پیروں، فقیروں، مزاروں، جادوگروں سے مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سب وسیلے شرک میں شامل ہیں۔ یہ ساری برائیاں غیر مسلم مذاہب میں بھی پائی جاتی ہیں، تو پھر مسلم اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ مسلمانوں کا یہ طرز عمل دیکھ کر مجھے عیسائی رہنا زیادہ پسند ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں مسلمان ہو گئی تو یہ لوگ مجھے اپنے جیسا بنا لیں گے، اور میں ایسا نہیں بننا چاہتی۔ دوستو، مجھے اس عیسائی عورت کی بات دل کو لگی کہ نہ جانے کتنے غیر مسلم ایسے ہوں گے جو مسلمانوں کے موجودہ غیر اسلامی طرز عمل کی وجہ سے اسلام سے گھبراتے ہیں۔ میری آپ سب مسلمانوں سے گزارش ہے، براہ کرم اپنا طرز عمل بہتر کرو اور علماء کے پیچھے مت بھاگو، براہ راست قرآن پاک کا مطالعہ کرو۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو وہ تمام علم عطا کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، اور اپنے تمام ماننے والوں پر فرض کر دیا کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کرو۔ اس حکم کے بعد کسی عالم یا علماء کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اسلام عالم اور کاہن کا فرق مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان اپنی ذات میں ایک عالم اور ایک کاہن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام نے بہتر اس کو کہا جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور ایسے پرہیزگاروں کا اندازہ ہم مسلمان نہیں لگا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ موجودہ دور میں علماء میں جو بدعات پائی جاتی ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنا ہے، اور وہ بدعات کچھ اس طرح سے ہیں۔ مدارس اور مساجد کے علماء کا ایک پیشہ ور طبقہ جو مساجد کو دنیا سے بھر کر تالا لگا دیتا ہے۔ آخرت کا خزانہ مذہبی بھیک مانگنے کا ایک منفرد طریقہ ہے جو مسلمان علماء نے عیسائی، بنی اسرائیل اور ہندو مذہب سے نقل کیا ہے۔ میلاد نبی، جس کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ قبروں کو پکا کرانا ایک بہت بڑی بدعت ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح پیغام کو رد کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا کہ قبروں کو پکا نہ بنائیں۔ عیسائی اور بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں اور اپنے بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور ان پر تورات اور انجیل کی آیات لکھواتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اور قرآن پاک کے الفاظ بتاتے ہیں کہ موجودہ دور کی تورات اور انجیل تبدیل شدہ ہے، اپنے اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ بنی اسرائیل اور عیسائیوں کا چادروں پر تورات اور انجیل کا لکھنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ انسان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں۔ مسلمان علماء اور مسلمانوں کا بنی اسرائیل اور عیسائیوں کی نقل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی قبروں کو پکا کرانا اور ان قبروں پر مزار کو تعمیر کرانا اور ان قبروں پر چادروں کو چڑھانا اور ان چادروں پر قرآن پاک کی مکمل آیات کو لکھنا ایک بہت بڑی بدعت ہے، جس سے قرآن پاک کے احترام کو پامال کیا گیا ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا مزار کے مردوں سے مانگنا یا وسیلہ بنانا اور قرآن پاک کی عظمت کو پامال کرنا سمجھ نہیں آتا۔ نہ جانے ایسی حرکات کیوں کرتے ہیں مسلمان، اور ایسی حرکات کا نام ہی تو شرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ مردے نہیں سن سکتے مگر وہ جس کو اللہ سنانا چاہے۔ اس آیت سے یہ مفہوم ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ یہی وہ شخص ہوگا جس کو اللہ پاک سنوانا چاہتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو سکتا ہے اس کو کوئی عذاب ہو رہا ہو، ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں، کیونکہ ان کی بزرگی، ان کے وسیلے کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی سند پیش کی کہ ہاں یہ وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے مانگو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے براہ راست مانگو، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبرستان جائے کرو تاکہ عبرت حاصل کرو۔ یہی وہ حدیث ہے جس کو مزاروں کے مخدوم ثبوت کے طور پر اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبروں پر جایا کرو، تو مزار بھی قبر ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان مخدوموں نے اس حدیث کو دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ان مزاروں پر نہ صرف قبریں پکی کروائیں، چادریں چڑھوائیں، بلکہ بہت بڑے صندوقچے رکھ دیے اور لوگوں کو ترغیب دی کہ آتے جاتے ان میں صدقہ ڈال دیا کریں، اس سے تمہاری مشکلات حل ہوں گی، اور اس کے وسیلہ سے ہی تم لوگ اللہ سے مانگو، اس سے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اگر آج بھی مزاروں سے صدقات کے یہ بڑے بڑے صندوقچے اٹھا لیے جائیں تو مزار اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، بدعت سے محفوظ رکھو، موجودہ دور کے علماء سے دور رہو جو صرف دنیا کے پجاری ہیں۔ بہت کم علماء آج کے دور میں بھی آپ کو مل جائیں گے جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اسلام کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو تلاش کرو۔